اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھتے رہو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، جو کسی کا حق ہے وہ بھی دیتے رہو۔ 1 روپیہ زکوٰۃ کا اور 1 لاکھ روپیہ بغیر زکوٰۃ کے برابر ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے بغیر زکوٰۃ کی نیت کے خوب خرچ کیا اور زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کر لیا، یہ بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے مال کمایا اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کری تو مال خبیث ہو گیا، خبیث ہے وہ مال، گندا ہے وہ مال۔ جبکہ ہم نے خوب پسینے سے کمایا ہے، سچ بول کے کمایا ہے، اپنے مال کا عیب بتا کر کمایا ہے، لیکن کمی کیا کر دی ہم نے؟ اس میں سے جو نکالنا تھا، غریبوں کا جو حصہ تھا وہ نہیں نکالا۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے 1000 لیٹر کی ٹنکی ہے، اس میں 2-3 قطرے کوئی پیشاب کے گر جائے، کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا، اس کو سارا پانی بیکار ہو گیا۔ اسی طریقے سے کتنا ہی خون پسینے سے صاف آپ نے کمائی کی ہو، اگر غریبوں کا حصہ اس میں سے نہیں نکالا اور وہ آپ نے مال کے اندر لگا لیا اور شامل کر لیا تو آپ کا پورا مال بیکار ہے، خبیث ہے۔ یہ حدیث ہے، آپ کو یہ فضائل اعمال میں مل جائے گی، حدیث کا بھی چونک رہے ہوگی یہ کیا بول رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال کو، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی صفائی کرو، مال کی حفاظت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، یعنی اگر زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہے، چاہے کھلے میں رکھا ہے، وہاں بھی کوئی اس کو چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی مال تمہارا غائب نہیں ہو سکتا اگر زکوٰۃ لگاتار نکال رہے ہو، جو زکوٰۃ کا نیم ہے، جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اس حساب سے۔ ایک حاجی جی اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے میوات میں کہ ہمارے آنکھوں کا سامنا ہے کہ ایک شخص بینک میں سے پیسے نکال کے لائے تقریباً 2.5 لاکھ روپے، اور وہ ان کو لے کے نکال کے بیگ میں جا رہے تھے۔ پہلے ATM یہ چیز تو نہیں تھی، جتنے امیر لوگ ہوتے تھے وہ بیگوں میں ہی لٹکا کے لاتے تھے بینکوں میں سے۔ اب جو ہے جب وہ جا رہے تھے، ہمارے وہاں نوح سے آگے بڑکلی ہے، بڑکلی ایک بازار ہے، تو بڑکلی سے پہلے وہ بیگ کہیں گر گیا راستے میں، آگے جا کے ان کو پتہ لگا کہ گاڑی میں وہ بیگ ہے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے واپس کیا اور جہاں گرا تھا وہیں وہ پڑا ہوا ملا، اور چلتا ہوا ہائی وے روڈ ہے وہ، آپ بھی کبھی گئے ہو تو۔ آس پاس وہاں عورتیں کھیتی میں کام کر رہی تھی، جب انہوں نے ان کو اٹھایا تو انہوں نے دیکھ کے بولا کہ یہ کیا اٹھا رہے ہیں، کہ یہ کیا اٹھا رہے ہیں، جب سے ہم بھی تو دیکھ رہے تھے اس کو، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جو مرا ہوا کوئی کتے کا بچہ پڑا ہے یہاں۔ وہ بیگ کیسے لگ رہا تھا سارے آنے جانے والوں کو، جیسے کوئی مرا ہوا کتے کا بچہ پڑا ہے۔ اب سب نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے مال کی زکوٰۃ نہیں روکی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے محفوظ کیا، کھلے میں بھی مال کو محفوظ کیا کہ کوئی نہیں لے سکتا، بشرطے کہ وہ ضوابط ہونا چاہیے، وہ نظام ہونا چاہیے جو مال کی حفاظت کا اللہ نے بتایا۔ اور اگر آدمی یہ طریقہ اختیار نہ کرے تو کتنا ہی اس کو جو ہے محفوظ جگہ میں رکھ لو، بینکوں میں جمع کر لو، پھر بھی مال اگر ختم ہونا ہے تو ہونا ہے، ایک بیماری آئے گی سارا ڈاکٹروں کو دے کے آ جائیں گے۔ رات دن دیکھ رہے ہیں کتنا ہی آ جائے پھر بھی کم لگے گا، چونکہ اللہ کے راستے کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بار بار 82 مرتبہ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ایک ساتھ آیا، ایک ساتھ، جہاں نماز کا حکم وہی زکوٰۃ کا بھی حکم، اس لیے فرمایا جو بھائی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز بھی نہیں۔ اور اس کے مسائل پوچھنا چاہیے کہ جی ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور اگر کبھی ہم نے پہلے نہیں دی، ہمارے اوپر پہلے سے بہت ساری زکوٰۃ چڑھی ہوئی ہے، جب پتہ چل جائے تو اس کو بھی دو۔ کتنی مثالیں ہیں، لوگ باغ 40 دن میں چلے گئے، 4 مہینے میں چلے گئے، جب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی ہم تو بہت دن سے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اللہ کے راستے میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ بھی ضروری ہے، تو انہوں نے کئی سال کی اکٹھی زکوٰۃ دی، کئی سال کی، چاہے پورا کا پورا مال چلا جائے، کیونکہ جو اپنے اوپر جو ضروری ہے وہ دینا ضروری ہے۔
یہ بھی ایک فریضہ ہے. جس طرح نماز کی قضا ہے، نماز قضا ہو جائے توبہ کرنا چھوڑ معاف ہو جائے گی. کوئی آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ نہیں اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تو یہ الگ چیز ہے. لیکن پچھلی بھی معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں، پچھلی تو قضا کرنی پڑے گی. جتنی نمازیں ہیں وہ تو قضا کرنی پڑے گی، جب ہی اللہ تعالیٰ ان کا بوجھ سر سے اتاریں گے. وہ بھی اتر جائے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا پھر بھی جو ادا نماز کا ملتا ہے. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہم نے نہیں دی آج تک، غریبوں کا حصہ جو ہم نے اپنے مال کے ساتھ شامل حال رکھا، وہ ہم نے نکالا نہیں. اس کو نکالنا ضروری ہے. جب بھی پتہ چل جائے، جب دین کی سمجھ آ جائے، جب ایمان تازہ ہو جائے، جب آدمی سوچ لے کہ میں غلطی کرتا ہوں، اسی ٹائم نکالو، اور سب کی نکالو جتنی بھی پیچھے نے نکالی ہے. اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا میں ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں. زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی جو ہے باپ کے ساتھ شامل رہتے ہیں، جی ہم ساجے رہتے ہیں. اگر وہ سچ میں ساجے ہیں اور سب کچھ جو لاتے ہیں وہ باپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ صرف ہوگی باپ کے اوپر واجب، ان کے اوپر واجب نہیں ہوگی. وہ بھی سال میں، اور وہ بھی جب ہوگی جب کہ ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جس سے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے، 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں. تقریباً آج کے وقت میں بن رہی ہوگی 50,000 کے آس پاس، نہیں اس جتنے کی بھی 52.5 تولہ چاندی 1 کلو سے کم ہوتی ہے، آدھے کلو سے زیادہ ہوتی ہے. تو اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، یا پیسہ نہیں ہے بلکہ اور چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ سب ملا کے آپ کا اتنا بن رہا ہے کہ آپ اتنی چاندی خرید سکتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے اتنی چاندی آپ کے پاس رکھی ہے، 54 بھی نہیں ہے لیکن 1 کلو چاندی آپ کے پاس رکھی ہے، 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ آپ کے پاس رکھی ہے، پھر بھی آپ کو اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور جتنے بھی گھر میں ایسے فرد ہیں وہ الگ سے بھی اگر جوڑ رہے ہیں اور ان کی ملکیت میں اتنا ہے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اور وہ سال میں ایک مرتبہ ایک دن متعین کر لو، ایک دن متعین کر لو، اور اسی وقت میں، اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں ہر سال اپنا حساب لگایا کرو اپنی دکان کا کہ ہماری دکان میں اس وقت کتنا مال ہے. بہت سے لوگ ہیں نا بھائی ہاتھ میں کچھ پیسہ نہیں لیکن دکان میں مال بھرا ہوا ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ ضروری ہے، کیونکہ جس ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے اسی کو جوڑتے ہیں. اب کتنا سارا مال جو ضرورت سے زائد ہے اس کو ہر سال جوڑو، اور اس کی جو قیمت بن رہی ہے اس میں سے 40واں حصہ نکالو، یہ ہے زکوٰۃ. اور نہیں نکالیں گے تو پھر پکڑ ہوگی. اور اگر نکالیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. فرمایا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ بنایا جس کا نام سخی ہے. اس پیڑ کا نام سخی ہے، اس کی جڑیں یہاں ہیں، اس کی ٹہنیاں جنت میں ہیں. جو آدمی سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس پیڑ پہ وہ چڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت تک چلا جاتا ہے. اور جو آدمی بخیلی کرتا ہے وہ بخیل ہے، وہ اپنے مال میں سے نکالتا نہیں ہے، کسی حق والے کو دیتا نہیں ہے، بہن کا، بھائیوں کا، ماں باپ کا حق دیتا نہیں ہے. تو ایک پیڑ ہے جس کا نام بغل ہے، بغل، وہ بخیلی، اس کی جڑ یہاں پر ہے اور اس کی شاخ جہنم میں ہے. وہ اس پیڑ پہ چڑھتا رہتا ہے کنجوسی کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اور یہ بھی حدیث ہے.